کروڑ لوگوں میں، اپنی مخلوق میں منتخب کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ پیغمبر جو آتے ہیں وہ الیکشن سے نہیں آتے، اللہ کے سلیکشن سے آتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا مرتبہ اگر دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحمت فرمایا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنی نبوت پر ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں پیغمبر ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ ساتھ میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نبوت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام مانیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ایمان مکمل نہیں ہوا، نبوت اور رسالت کا تقاضا مکمل نہیں ہوا، جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہ رکھے اور ایمان نہ لے کر آئے۔ اسی لیے معراج کے سفر میں بیت المقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی امامت آپ سے فرمائی۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا جلسہ کر لینے سے مومن و مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا نعت پڑھنے سے مومن و مسلمان ہو جاتا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کروڑ انسانوں میں منتخب فرمایا، جیسا پیغمبر ویسے صحابہ اللہ نے مرحمت فرمائے۔ ہر پیغمبر کے صحابہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حواری ہیں، آدم علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے اور ان کی حیات میں تھے وہ ان کے صحابہ ہیں۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے اونچا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، 1.25 لاکھ صحابہ بھی اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایسا کوئی محبت کرنے والا، جان نچھاور کرنے والا، عقیدت کا اظہار کرنے والا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ آیا، بنو اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ لڑو فرعون سے، تمہاری میچ کو ہم دیکھیں گے، تمہارے کھیل کو ہم دیکھیں گے، ہم نہیں آ سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ کیفیت تھی، بچہ جان چھڑکنے کے لیے تیار تھا، خواتین جان دینے کے لیے تیار تھی۔ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اونچی ہے، آپ کے صحابہ جیسا کوئی آدمی نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسے ہی نہیں بن گئے، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ جیسے پیغمبر کو اللہ نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، ایسے ہی صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ بارہا میں نے عرض کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، حالات دیکھ کر محسوس کر لیے، تو اپنے گھر میں رہنے لگے۔ رات میں کبھی کنڈی ڈال کر سوئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق سفر بنانے کے لیے جب گئے تو آدھی رات ہی میں گئے، اپنے بسترے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چھوڑ کر گئے، جو موت کا بسترا تھا۔ عرب کے جو قبائل تھے انہوں نے مشورہ کیا، ایک قبیلہ اگر مارے گا تو بدنام ہو جائے گا،
ہر قبیلے کے کچھ نمائندے ملیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلیں گے ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، تو پھر پکڑ نہیں سکتے، 10 آدمی قتل کریں گے، کس کو تہمت دیں گے، کس پر الزام دھریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو حفاظت سے لے جانا تھا، نکل گئے آپ۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے اللہ نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا۔ جب گئے آہٹ کو محسوس کر کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھولا، کہا کہ اتنا جلدی کیسے آپ نے پہچان لیا؟ کہا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب پتا چلا، اشارے محسوس ہوئے کہ ہجرت کی اجازت آپ کو ملنے والی ہے، میں لیٹ جاؤں، آپ کنڈی کھٹکھٹائیں، بیل ماریں، آنے تک آپ کو زحمت نہ ہو۔ ہر رات میں جگ کر انتظار کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، دنیا میں جنہوں نے میرے اوپر احسان کیا، ہر احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا۔ ابو بکر، تو نے اتنے احسانات کیے ہیں، قیامت کے دن اللہ سے کہہ کر میں تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ جنت میں جانے کے لیے لوگ تڑپیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے، جنت کے دروازے کہیں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ، میری شان بڑھ جائے۔ ہے کسی پیغمبر کے پاس ایسا صدیق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے لیے، ایک جہاد کے معرکے کے لیے چندے کا اعلان کیا، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا آپ نے۔ گھر میں ایک ٹاٹ تھا، وہ پیر پوچھنے کے لیے، زمین کا پوچھا پوچھنے کے لیے کام آتا تھا۔ آپ وہ ٹاٹ پہن کر جسم کے کپڑے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیے، اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل، حضرت صدیق اکبر نے جس نوعیت کا ٹاٹ پہنا ہے، 70,000 فرشتوں کو وہ ٹاٹ پہنا کر جا کر صدیق کو میرا سلام سنا۔ ایسی مثال آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کہیں نہیں مل سکتی۔ جن لوگوں نے محبت کا حق ادا کیا، صرف زبان کے دعوے نہیں کیے، مرد تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صدیق اکبر تھے، ان کے صاحبزادی، جب سراقہ پتا چلا کہ آپ نکل چکے ہیں گھر سے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے گھر میں ابو جہل آیا اور کہا کہ بتا دو سچ سچ تمہارا ابا کہاں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں، اگر معلوم ہو تو میں بتاؤں گی بھی نہیں، گوشہ لے جاتی تھی وہ۔ یہ زوردار تھپڑ رسید کیا ابو جہل نے، ایک صنف نازک پر، ایک کمزور عورت پر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو جہل، تو مجھے تھپڑ سے ڈرا رہا ہے، میرے جسم کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ایک جان دیتا، ایک روح دیتا، ہر خون کے قطرے کے بدلے میں تو میری جان لیتا اور بتا پوچھتا، میں قربان کر دیتی، مگر تو زبان نہیں کھولنے والی۔ جو آدمی عشق کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کرتا ہے۔ ایک صحابی کو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دم کرانے کے لیے کچھ پڑھ کر پھونکنے کے لیے لے کر آئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر ان کو پھونکا۔ مرتے دم تک اس جگہ کے بال انہوں نے نہیں نکالے کہ میرے محبوب کے خوشبودار جنتی ہاتھ جہاں لگے ہیں وہ ٹوٹ کر زمین پر نہیں گر سکتے۔
ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے عادت. ہم سنت کو فالو نہیں کر سکتے. چہروں کو دیکھ کر پتہ نہیں لگتا یہ ابو جہل کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں کہ کفار مکہ سے جا کر ان کی نسل مل رہی ہے یا مدینہ طیبہ کے یہود و نصارہ یا منافقین کے ساتھ ان کی نسل مل رہی ہے. پتہ نہیں لگتا. کس کے باپ نے کہا داڑھی مڈانے کے لیے؟ یہ آقا سے عشق کی دلیل ہے. ڈنمارک والا کارٹون بناتا ہے, مسلمان احتجاج کرتا ہے, یہ بنانا غلط ہے. اور نبی کی سنت کو چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنا یہ کون سے ادا ہے؟ نبی کی سنت ہے. رفع یدین میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ نماز میں رفع یدین کرے نہ کرے. سینے پر ہاتھ باندھے, ناک کے نیچے ہاتھ باندھے, اختلاف ہو سکتا ہے. آمین زور سے بولے, آمین آہستہ بولے, اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی میں کلام سیدنا آدم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر کو بتائے کہ وہ داڑھی مڈا رہا ہو, کوئی ولی کو بتائے, کوئی صحابی کو بتائے, کوئی تابعی کو بتائے, کوئی قطب کو بتائے, کوئی ابدال کو بتائے, کوئی غوث کو بتائے, کون سا شیطان تیرے پاس وہی لے کر آیا تھا؟ ہمت کیسی؟ یہ گناہ کرتے ہوئے گناہ ہوتا ہے. چور چوری کر رہا ہے, آدھے گھنٹہ تجوری توڑنے میں لگ رہا ہے, وہ آدھے گھنٹے کا چور ہے. زنا کر رہا ہے, آدھے گھنٹہ کا زانی ہے. وہ لوٹ رہا ہے, آدھے گھنٹے کا زانی ہے. یہ مسجد میں بھی گنہگار, یہ کعبے میں بھی گنہگار, یہ ریاض الجنہ میں بھی گنہگار, یہ قبر میں بھی گنہگار, یہ محشر میں بھی گنہگار, یہ کفن کے اندر بھی گنہگار. میں داڑھی کی اہمیت پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی ہمت آقا کی مخالفت کرے. چلو بھی 8 رکعت تراویح پڑھ لی, 20 رکعت تراویح پڑھ لی, اختلاف ہے. آمین زور سے کہا, آمین آہستہ کہا, اختلاف ہے. کوئی صحابی کا چہرہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ, خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, فرید الدین گنج شکر رحمت, بتاؤ ایک آدمی یہ عشق ہے, یہ محبت ہے. عورتوں کو کس قسم کے کپڑے دیے جا رہے ہیں؟ نعرہ تو ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی مارا کرتا تھا, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. مسلمانوں کی شادی کی محفل میں کیا پتہ لگتا ہے یہ عورت دھندا کرنے والی ہے یا یہ وہ عورت ہے جو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے؟ 70 سال کی بڈھی عورت جس کے جسم پر جھریاں اور جس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہے, بیوٹی پارلر میں جا کر ناچنے والی, گانے والی رنڈیوں کی نقالی کرتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, ایک پہلے زمانے میں بڑی مہنگائی تھی, کفن چور توبہ کرنے کے لیے آیا, حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کر توبہ کرنے کے لیے آیا کہ میں زندگی سدھار لوں گا. حضرت سے پوچھا, ایک لمبے عرصے تک تو کفنوں کو چرایا ہوا ہے, کیا حالت ہے مردوں کی؟ کبھی کچھ اچنبا دیکھا ہوگا, قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا, خوشبو کو سونگا ہوگا, کسلیاں ملتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا, ہر 10 قبروں میں 9 قبریں ان کا سینہ اور ان کا چہرہ قبلے سے الٹا ہوا ہے. یا چل جا رہا ہے چلو. یہ آفیسر لوگ, یہ انجینئر لوگ, یہ ڈاکٹر لوگ, یہ فارن کی یونیورسٹی سے ڈگری لیے ہوئے, قبر تو ایک ہے, بی ڈی اے کی قبر نہیں, کارپوریشن کی قبر نہیں, سلم بورڈ کی قبر نہیں. امپورٹڈ کار میں 5 کروڑ کی سیٹ صاحب جا رہے ہیں, یہ فقیروں کے پاس 2 روپے 5 روپے لے کر
جو چندہ لے کر جنازہ بنایا جاتا ہے، اسی جنازے کے اندر اس کو لاد کر لے آیا جایا جا رہا ہے۔ کہاں گئی تیری کوٹھی؟ کہاں گیا تیرا بنگلہ؟ کہاں گیا تیرا اپارٹمنٹ؟ کہاں گئی تیری ٹویوٹا؟ کہاں گئی تیرے کروڑوں کی کار؟ کتنا رہنا ہے دنیا کے اندر؟ کتنا رہے گا؟ تیرا باپ مر گیا، تیرا دادا مر گیا، تیرا نانا مر گیا، آ کر بتایا نہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، ملک الموت پنجہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر باب اثبات عذاب القبر ہو، میرے آقا نے قبر کی حالت کو نہ بتایا ہو۔ ڈر نہیں لگتا؟ کرنٹ چلا گیا، یو پی ایس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، بیگم کا فون آ رہا ہے، اجی جلدی آؤ، اندھیرا ہے، ڈر لگ رہا ہے، اور روزانہ 70 مرتبہ قبر چیخ کر کہہ رہی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ مسلمان کہتا ہے بابری مسجد کے ساتھ یہ معاملہ آیا، اللہ کی مدد کہاں چلی گئی؟ متا نصر اللہ۔ حکومت کیا ہلکار، ظالم ہے، زانیوں کو بری کر کر چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا کے چپے چپے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، گھر ان کا جلتا ہے، فیکٹری ان کی لٹتی ہے، آبرو ان کی عورتوں کی لٹتی ہے، اور یہ جیلوں کے اندر سڑ رہا ہے۔ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تجھے تو جیوے کیا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پیشاب پینے پر مجبور نہیں کیا، پاخانہ کھانے پر مجبور نہیں کیا۔ کون سی ادا ہے کہ جس سے پتہ لگے کہ تو مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ صبح اٹھتے ہی بچے کی جوتوں کو پالش، میرے خیال میں اگر پالش نہ ہو تو جیپ کاٹ کر جوتا پاک کرے گا، اس لیے کہ اسکول والے بغیر جوتے کی پالش کے بغیر انٹر ہونے نہیں دیتے، پریئر میں شامل نہیں کرتے۔ یونیفارم ضروری، ٹفن ضروری، ٹائی ضروری، کوٹ ضروری۔ 20 سال کی بچی بالغہ ہو چکی ہے، عیسائی کانوینٹ کے اندر اسکرٹ پہنا کر اسے پیچھے کی سیٹ پر بٹھا کر لے جاتا ہے، مخالف سندھ کی ہوا اس کے اسکرٹ کو لگ کر وہ اڑ رہا ہے، گلی کا کتا زنا کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، گلی کا سور زنا کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تجھے جو جینے کا موقع دیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میرے محبوب کے نام کے سکتے میں تجھے زندگی ملی ہے۔ ہر پیغمبر نے بد دعا کر دی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ کسی کو طوفان آیا، کسی کو سیلاب آیا، کسی کو زلزلہ آیا، کسی کی بستی الٹ گئی، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے لیے ڈیڈ سی بن گیا، اور کسی کے لیے ہوائیں چلی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی دی ہوئی صحت کو رکھ کر، اللہ کی زمین میں رہ کر، کون سی ملٹری اتنے جرموں کو معاف کرنے والی ہے؟ کون سا گورنمنٹ کا محکمہ اتنے جرموں کو معاف کرنے والا ہے؟ یونیفارم بھی نہیں، ہوم ورک بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، جوتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ چند دانے گھوڑے کو ڈالے، نہ گھوڑے کو پیدا کرنے والا، نہ دانوں کو پیدا کرنے والا، رات بھر الٹی سے رسی باندھ کر وہ رکھا جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا بیٹھ جاتا، نہیں، اس پہ مجھے دانا دیا ہے مالک نے، حالانکہ مالک دانا پیدا کرنے والا نہیں۔ وہ آئے گا رات کو، میرے اٹھنے کے اندر تاخیر ہوگی، میرے مالک کو تکلیف ہوگی۔ فجر کے وقت کیا صورتحال مسلمان محلوں کی؟ فجر کو کتنے لوگ آتے ہیں؟ میرا تو کہنا یہ ہے اب مسجد کی تعمیر بند کر دو۔ جو جمعہ کو آتا ہے کبے کی ڈھونگ مانگنے والا،
چپلوں کے پاس آ کر 2 رکعت پڑھ کر اسی چپلوں کی جگہ سے چل جاتا ہے. جاؤ عزت و آبرو لوٹنے والوں کو گھروں کو بچاؤ پیسہ دے کر. تم ایئر کنڈیشن مسجد میں سجدہ کرو وہی قیمت, تم جھوپڑی میں سجدہ کرو وہی قیمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ, ماں بینا ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ بارش ہوتی تھی تو چھت سے پانی ٹپک کر, فلور نہیں تھا, ماربل نہیں تھا, ٹائلس نہیں تھا. میرے آقا دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا محل ریاض الجنہ کے اندر اتار سکتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ بارش کے بعد ہم سجدہ کرتے تو گیلی مٹی کے نشانات ہمارے ناک اور پیشانی پر لگ جاتے, لیکن وہ جنت کا ٹکڑا ہے, وہاں 50,000 کے برابر اجر ہے, اور وہاں جو نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں پڑھتا ہے. آپ اے سی لگا لو, آپ جھوپڑ پٹی بنا لو, اخلاص کی بنیاد پر اللہ جو اجر دینا ہے وہی دے رہا ہے. شادیاں شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے, آسان نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک تحریک چلی ہے عورتوں سے نکاح کر کر ان کو مرتد بنانا. سجدہ تو ریت پر بھی ہو جائے گا, اور جمعہ کے مصلی کا کوئی اعتبار نہیں, جنازے میں آنے والے کا کوئی اعتبار نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, یہ ماربل, یہ اے سی, یہ فلاں, جاؤ ان بچیوں کی زندگی مرتد ہونے سے بچاؤ. ابھی یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں. گلاس فیکٹری جو سبیل و رشاد کے پاس ہے, آپ کے بالکل قریب ہے, کیا ضرورت ہے ان کو باہر نکلنے کی؟ شریعت اجازت دیتی ہے؟ فرقہ وارانہ فساد ہوا, آگ کا حادثہ ہوا, گھر میں کسی کو پکڑ کر جیل کو لے کر چلے گئے. شروع میں اخباروں کے اندر تنظیموں کے ذمہ دار, ایک موٹا چاول, 2-3 جوڑے کپڑے, ایک مرتبہ کی کرنٹ کی بل, اسکول کی فیس, 1 مرتبہ 2 مرتبہ. پھر اس کے بعد اس گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مساجد کی جو موجودہ صورتحال ہے, حالات ہندوستان کے بڑے خطرناک ہیں. آپ فلسطین کی بات, حماس کی بات, بیت المقدس کی بات, بیت اللہ کی بات, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی بات. ہندوستان بہت تیزی کے ساتھ ارتداد کی طرف مسلمانوں کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بچی جب گھر سے باہر نکلتی ہے, یہ میرے باپ کا قول نہیں, یہ دارالعلوم کے مفتی کا فتویٰ نہیں, یہ بریلوی کے مدرسے کا فتویٰ نہیں, یہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں, یہ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں, یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان, بغیر ضرورت کے. کیا عورت کے ذمہ کمانے کی ذمہ داری ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ فطاط کے موقع پر چاول کا موٹا دینا بہت آسان ہے. پیپروں میں فوٹو آ گئی, فلاں تنظیم والوں نے چاول کا موٹا دے دیا. غریبوں کا نکاح کر کر, یتیموں کو پنشن دے کر فوٹو آتی ہے, واٹس ایپ میں آتا ہے. پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال, انسٹا میں ڈال, فیس بک میں ڈال, پیپر میں ڈال. اس جگہ اگر تیری ماں ہوتی تو مرے گا تو تیری جور جو بیوہ ہوتی. چاول کا موٹا غیر محرموں سے دلا کر اخبار میں تصویر آتی, تیرے دل کو کتنی تکلیف ہوتی. فقہا نے کہا ہے یہ گھر کے اندر ایک بیوہ بھی رہتی ہے اور ایک سہاگن عورت بھی رہتی ہے. فقہا نے, علماء نے مسئلہ لکھا ہے
کہ عورت جو سہاگن ہے وہ اپنے خامن کے لیے جو بنتی ہے سنورتی ہے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، بیوہ کے سامنے نہیں کرنا، اس کا دل دکھے گا۔ یہ جو کاموں کو جا رہی ہیں، کیا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے پاخانے کی جگہ دھوپڑوں پر شیطان بیٹھ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے جسم کو دیکھو۔ یہ آقا نے کہا تمہارے باپ میرے باپ کی بات ٹکرائی جا سکتی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ نکل رہی بیچارے مجھے، شوہر شرابی ہے، بیٹا گانجا مارنے والا ہے، گھر کا ماحول صحیح نہیں، اس کا نکلنا اس کی اپنی مجبوری ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کتنا چرم قربانی کا پیسہ، کتنا بیت المال کا پیسہ مسلمانوں کے ان تنظیموں کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے۔ وہاں دو یہ جو شیواجی نگر کے اندر گڑی اٹھائی جاتی ہے شاید دسمبر کے مہینے میں، کتنی تعداد کے اندر سمیہ نام کی بچی، عائشہ نام کی بچی، فتیجہ نام کی بچی مرتد ہو کر عیسائیت کو قبول کر کر عیسائی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ پیسہ وہاں لگتا، یہ ماربل وہاں لگتا، یہ خمخمے وہاں لگتے۔ اگر اس کے لگنے کی وجہ سے سجدوں کی ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنا بھی خون دے دوں گا، اپنا بھی جسم دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ماربل کو نہیں دیکھتا، دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ اپنی بیوی کی کتنی غلطیوں کو معاف کریں گے؟ کٹورا توڑ دیا، کسی کو ایم ایس کر دیا، کسی کو واٹس ایپ کر دیا، کالج کے فرینڈ کو چیٹنگ کر لی، کتنا معاف کریں گے؟ فجر سے لے کر شام تک قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا جاتا ہے۔ کیا داڑھی مڑنے سے آقا خوش ہو جائیں گے؟ سود کا گناہ، ماں کے ساتھ 26 مرتبہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، کتا کتی سے جو زنا کرتا ہے، خنزیر فیمیل سے جو بدکاری کرتا ہے، یہ میرے باپ کا کسی ادارے کا جامعہ ازہر مصر کا فتویٰ نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ سود کا کم سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے بلاತ್ಕಾರ کرنے کے برابر ہے۔ ماں زندہ ہو تب، ماں مر جائے قبر کھود کر کفن پھاڑ کر اس کے ساتھ میں بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے۔ سود یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ سود کے عذاب اتنا سخت کیوں ہے؟ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کے محلے کے اندر کتنے کرائے کے گھر ہیں، کتنے ماٹی کیچ کے گھر ہیں؟ ماٹی کیچ کا گھر کیا سود میں شامل نہیں ہوتا؟ جس گھر کے اندر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہو، ماں کی آبرو لوٹی جا رہی ہو، قبر پھاڑ کر کفن کو چیر کر اس کی عزت کو لوٹا جا رہا ہو، کیا اس گھر کے اندر رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی؟ ہے کوئی عامل، ہے کوئی جادوگر، ہے کوئی ملا، ہے کوئی مجاور، اللہ عذاب دینا چاہتا ہے 36 مرتبہ ماں کے بلاತ್ಕಾರ کی وجہ سے، اور یہ اینٹی عذاب سسٹم رکھا ہے وہ اللہ کے عذاب کو ٹلانے کے لیے۔ بتاؤ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 40-50 روپے کی مہاراشٹر سے، دلی سے، سورت سے گنجی کی ساڑیاں بنا کر وہ گھر میں ٹوائلٹ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتی، وہ بھیک دے کر ان کے دلوں کو نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ داہنے ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، ایک عورت نیکوکار، دوسرا خوشبو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا فرمایا؟
میری بچی آپ کے گھر میں ہو، میری مال و دولت، میرا اثاثہ، میری پونجی آپ کے قدموں میں ہو، اور تیسری چیز فرمائی میرا جی چاہتا ہے کہ صبح شام آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر عیسائی بادشاہ کا دودھ نمائندہ ایمبیسیڈر آقا سے ملنے آیا۔ صحابہ نے کہا کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اس بادشاہ کو کہو کہ دوسرا دودھ ایمبیسیڈر بھیجے، میں ان کے منہ نہیں لگتا، ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ قیامت کے دن جن ہیروؤں کو دیکھ کر، ہیروئنوں کو دیکھ کر چہرہ مڑا گیا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکالی گئی، جاؤ ان کے پاس شفاعت کا پروانہ لو، جاؤ حوض کوثر کا جام لو۔ یہ جب سے چندریان جو اسرو والوں نے بنایا اور چاند کے اندر اترا، اس کے بعد خاص طور سے پڑوسی ملک کے ایک ماہر فلکیات امتیاز ادیب، آپ دیکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ یہ جو سورج ہے، ہمارے اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے کروڑوں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آسمانی سیاروں میں سب سے قریب چاند ہے اور بہت دور سورج ہے، اور انہوں نے کہا اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ایک سیارہ جائے، سیٹلائٹ جائے۔ اس کے اندر جو حرارت ہے، اگر وہ حرارت ڈائریکٹ زمین پر پڑے کوئی جاندار مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، زمین خاک ہو جائے گی، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، پہاڑ جل جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، بڑا مزہ ملتا ہے صاحب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، عالموں کا رب ہے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب جب وہ امتیاز عدیل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فلکیات کے بارے میں کہا، سورج کے اندر 2500 کروڑ کا ٹیمپریچر رکھا ہے، اللہ نے وہ سسٹم رکھا کہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو ختم کرنے کے لیے، اس کی حدت کو ختم کرنے کے لیے بادل کا پانی کا قطرہ اگر کسی انسان کے سر پر پڑ جائے اللہ کے کنٹرول کے بغیر، قدرت کے سسٹم کے بغیر، تو جیسے ابابیل ابرہا کے ہاتھی پر کنکر پھینکا، وہ سر سے داخل ہو کر پاخانے کی جگہ سے نکلتا تھا، انسان کے سر کے اندر وہ پتھر بھی نہیں تھا، وہ گوندی ہوئی مٹی تھی۔ ایسے اگر بادل کا پانی ڈائریکٹ آ جائے، بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف عالم رکھے، مختلف اسٹیج رکھے، اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ دانے کو خطرے کو کم کرنے کے لیے، اس کے پاور اور قوت کو کم کرنے کے لیے، انسان اگر بارش میں بھی چل جاتا ہے تو نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر سورج کی ڈائریکٹ 2500 کروڑ کا ٹیمپریچر مثل انسان کے سامنے آئے، انسان تباہ برباد ہو جائے گا۔ کہ آپ نے نہیں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج انسان کے سر پر ایک ہاتھ کے برابر ہوگا، 2500 کروڑ ٹیمپریچر رکھنے والا۔ کیا تیاری؟ کسی کا باپ بتا سکتا ہو تو بتائے، کسی کا استاد بچا سکتا ہو تو بتائیں، کسی کا شیخ بچا سکتا ہو تو بتائے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی نور نظر، آپ کی لقت جگر، آپ کے کلیجے کی راحت، آپ کے دل کا سکون، بے پناہ محبت کرتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفر میں جاتے تو آخر میں بٹیا سے مل کر جاتے، اور سفر سے آتے سب سے پہلے بٹیا سے ملاقات کرتے، بہت محبت۔ لیکن کان میں کہہ دیا میری بیٹی فاطمہ، باغ چاہیے لے لینا، پراپرٹی چاہیے لے لینا، بینک بیلنس چاہیے لے لینا، قیامت کے دن یہ نہ کہنا جب ایک نیکی تم پر کم پڑ جائے، اور یہ کہنا کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جورو کے نام کو ایک بلا کون بولیا تم نہ، وہ جھوٹ بول کو کما کو، وہ دھوکہ دے کر کما کر
جو فارن میں جا کر کما کر چاہیے ایمان مجمل ایمان مفصل میں ہے. تمہاری جورو ایک نیکی نہیں دے سکتی. حضرت آسیہ فرعون کو ایک نیکی نہیں دے سکتی. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک نیکی نہیں دے سکتے. کیوں آخرت خراب کر رہے ہو؟ آسٹریلیا میں گئے, امریکہ میں گئے, سعودی میں گئے. ایک مرتبہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کر کمرے میں آئے. خطرناک گرمی کا سیزن, 48 ڈگری گرمی مکہ مکرمہ میں. کھڑکی کے پاس کھڑ کر دیکھا ایک پاکستانی بھائی مزدور باہر کی طرف سے وہ پینٹ مار رہا ہے. آؤٹر اے سی کا جو آتا ہے, ایک آدمی اس کو ریپیئر کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر جب روزی کو لکھ دیا تو تیرے سعودی جانے کی وجہ سے وہ روٹی پستے میں, بادم میں, اخروٹ میں بن جائے گی. بہت کرے گا تو پلیٹ سونے کی لائے گا, چاندی کی لائے گا, لیکن کھانا تیرا وہی ہوگا. ایک آدمی برج الخلیفہ کے سب سے اوپر کی منزل میں سیڑھیاں چڑھ کر چڑھتا ہے, اور ایک آدمی دنیا کی تیز ترین لفٹ برج الخلیفہ دبئی کے اندر ہے اس پہ جاتا ہے. جا تو رہا ہے آخری منزل پر وہ بھی اور یہ بھی. اللہ تعالیٰ کسی کو روٹی عزت سے سکون سے دیتے ہیں, وہ لفٹ میں چلنے کی طرح ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو روٹی ذلت کے ساتھ دیتے ہیں. گھر کا آدمی بچہ بھی روٹی کھاتا ہے, چوہا دان کے اندر روٹی بھی اٹکائی جاتی ہے. اس میں فرق ہے. یہ موت کا سامان ہے, وہ زندگی کا سامان ہے. آرام سے کھاؤ, آرام سے پیو, ان کے لیے اپنی آخرت تباہ مت کرو. اسے ٹوپی ڈالے, اسے ٹوپی ڈالے, اسے دھوکہ دیے, اسے دھوکہ دیے. کئی لوگ عرب کی سرزمین کے اندر, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, جرمنی میں, انگلینڈ اور مختلف ممالک میں 5-5 سال 7-7 سال ڈیوٹی کر رہے. یہ مال کی محبت. یہاں بیوی اگر اپنے میکے رہے ہر 2 مہینے 1 مہینے میں ریال منگا کر عیش کرنے لگتی ہے. ساتھ کے ساتھ رہے اسے سکون سے جینے نہیں دیتی. کس کے لیے کما رہا ہے؟ 3 مہینے گزر جاتے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا. کسی نے پوچھا پھر سحری افطاری. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے کسی بچے کو میں یہ کہہ کر لالچ دلاتی کہ افطاری کے وقت تجھے, تیرے گھرانے والے کو, تیرے ماں باپ کے حق میں میرے محبوب سے دعا کراؤں گی. تیری ڈیوٹی ہے کہ اگر کبھی جانور اونٹ وغیرہ کھجور کا گچا کھاتے ہیں, کچے پکے کھجور زمین پر پڑ جائے تو وہ لے کر آنا, میرے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کا انتظام ہو جائے گا. بچہ گیا ایک مرتبہ, کچھ نہیں ملا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی, یہاں بفے سسٹم میں کھایا جا رہا ہے, آدھا کھا کر آدھا پھینکا جا رہا ہے. فلسطین کی سرزمین کے اندر, عراق کے اندر بھی ہوا, کویت کے اندر بھی ہوا, شام کے اندر بھی ہوا, لیکن جو سلگ رہا ہے, ظالموں نے کھانا پینا بند کر دیا, گیس لائن بند کر دی, پاور سپلائی بند کر دیا, دوائیوں کو بند کر دیا. اب صرف 48 گھنٹے کی غذا موجود ہے. میں اس پر کچھ تفصیلات نہیں کر رہا ہوں. ہماری امت کی بیٹیاں, امت کی بہنیں ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہی ہے. شیب ابی طالب کے اندر میرے آقا اور آپ کے صحابہ اور خواتین کے ماؤں کے سینے کا دودھ سوکھ کر پتوں کو پانی میں ملا کر بچوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا. ایسی زندگی گزارنا یہ نمرود کی شان ہے, یہ قارون کی شان ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو اٹھان کی تھی, تربیت فرمائی تھی, وہ قربانی کے ذریعے سے. امی جان سے پوچھا گیا, کہیں کچھ نہیں ملا, نہ کھجور ملا, نہ اس کی بیج ملی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, وہ روم کو گئے, وہ فین سے لگ رہا ہے. وہ حمام کو گئے, وہ گیزر جی میں ہمدرد عورت ہی میں, بچنا بہت مشکل ہے اس کے فتنے سے.
اللہ کے نبی یہ جو BMW میں GSM میں 10 کروڑ کی کار میں جو باجو بیٹھ کو جاتی ہیں ان کے دلوں میں اتفاق نہیں رہتا، انہیں منگس بن کو رکھی ہے، انہیں اجتا بن کو رکھا ہے۔ تقویٰ طہارت گھر کا سکون عورت کی دینداری سے آتا ہے، مال سے نہیں آتا، روپیوں سے نہیں آتا، پیسوں سے نہیں آتا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا گیا، بچے نے کہا کہ کچھ نہیں ملا، اللہ ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو آقا کے حصے کا دسترخوان کا حصہ بنا دیتا۔ امی جان نے کہا جب اون کھجور کھاتا ہے تو اوپر کا جو مغز ہے وہ معدے میں مل جاتا ہے اور اس کی بیج وہ ہضم نہیں کر پاتا، اس کے فضلے میں، اس کے پاخانے میں اس کی بیج ملے گی، لاؤ ہم دھو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کاری کا انتظام کریں۔ مر رہے ہیں صاحب، ٹوائلٹ کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچہ کیا جا رہا ہے۔ حماس، فلسطین یا جو بھی ہو، دیکھو عزت اور ذلت کا معیار اللہ کے پاس ہے۔ قید و حیات، موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمیں جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ ایک صاحب تاجر بہت سا مال لے کر کشتی میں جا رہے تھے، بیچ سمندر میں جب گئی کشتی ہچکولے لینے لگی، طوفان آیا اور موجیں اڑنے لگی، تو انہوں نے مشورہ کیا یہ تاجر الگ علاقے کا ہے، اس کو کہو کہ یہ سارا ساز و سامان سمندر کے اندر ڈال دے۔ مشورے کے بعد جب اس کو کہا گیا کہ تو اپنا سامان سمندر کے اندر ڈال، تو اس نے کہا سب مسافر ہیں، سب نے ٹکٹ لیا ہے، سب کے پاس مال ہے، میں اکیلا کیوں کروں؟ سب تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے، میں بھی ڈالوں گا۔ اب وہ ظالم قسم کے لوگ تھے، انہوں نے الٹیمیٹم دیا، وارننگ دیا کہ آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو بھی سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نہیں مانا، سامان بھی ڈال دیا اور اس مسافر تاجر کو بھی ڈال دیا۔ وہ کشتی آگے بڑھنے لگی۔ انہوں نے موجوں کے ساتھ مقابلہ کیا، موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، کبھی اتنا بڑا سفر سمندر میں نہیں کیا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد سمندر کی لہروں نے ان کو خشکی میں اٹھا کر ڈال دیا۔ اب وہاں آئے، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے تھے، جنگل کے اندر جنہوں نے پھل پھلالی لی، پتے وتے جو لینا تھا لیا، جھوپڑی بنائی اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ موت کے منہ سے بچے، ساحل پر جھوپڑی جو بنائی، کھانا بنانے کے لیے آگ جو سلگائی، چولہا جو سلگایا، وہ جھوپڑی جل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدوں میں گر گئے، کہنے لگے اللہ بڑی مشکل سے تو آیا تھا، نہ کوئی دکان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بنو آدم، جھوپڑی بھی جل گئی۔ اس زمانے کے اندر اگر کسی کو اپنے خطرے میں گھرے ہونے کا پتہ دینا ہوتا تو مشال جلا کر دکھاتے، لوگ مدد کے لیے آ جاتے۔ وہ جنگل کے اندر، درندوں کی سرزمین کے اندر جھوپڑی جل گئی تو ایک کشتی آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی آدمی ہوگا جو ہمیں مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں مدد کے لیے، مجھے کیا معلوم ہے۔ یہ سفاخن جل گئی۔ بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس طریقے سے تاجروں نے، مسافروں نے میرے مال کو سمندر میں ڈال دیا اور مجھے سمندر کے موجوں کے راہ میں کرم پر چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے میں نے زندگی بچائی۔ اللہ تعالیٰ موت کا نقشہ بتا کر زندگی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگی کا نقشہ بتا کر موت کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں وہ یہ کلر کی کشتی تھی، یہ سامان رکھا ہوا تھا، ان کی زبان لینگویج یہ تھی، ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ وہ دکانوں کی زد میں آ کر گر گئی، سب تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ جہاں بھی ہوگا عنوان کی تکمیل کریں گے۔ ہماری ایک عادت ہے اور طریقہ کار ہے کہ کوئی سوال باقی رکھتے ہیں، اگلی جمعہ میں اس کا آنسر دیا جاتا ہے۔ بڑا خطرناک سوال تھا۔ ایک صاحب اپنی بیوی کو دفن کرتے ہوئے جو جھکے تو اوپر کی جیب میں موبائل تھا، وہ قبر کے اندر گر گیا۔ علماء کرام سے مشورہ کیا، پوچھا
علماء نے کہا کہ بہت قیمتی ہے، کہا کہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل ہے، تو آپ قبر کھود کر اٹھا لیں اور فوراً قبر کو دفن کر دیں، اس کا پرچار مت کریں، اسے جو ہے پامن مت کریں۔ یہ گئے، پتہ تو مل چکا ہوتا، مل گیا۔ عورت کے فتنے سے اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے، اس کے روپ کو تم نہیں جان سکتے، پہچان نہیں سکتے جب تک علماء سے جڑو گے نہیں، قرآن سے جڑو گے نہیں، صحابہ کی سیرت سے جڑو گے نہیں، یہ فلمیں دیکھتے رہو گے، یہ کل کا دن پاخانہ کر کر مرد سے پاخانہ صاف کروائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کا تھا، میری امت کے اندر بھی مال اور عورت کا فتنہ پہلا ہوگا۔ بچنا ہے، اس کے طریقہ کار کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اور خاندان پیغمبر کا فرد، باپ پیغمبر خاندان پیغمبر، اس نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا جب اندر جکڑ لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ ٹکرا گئی زلیخا کے ساتھ۔ خیر وہ دوسرا قصہ، انہوں نے اجازت دی، کہا کہ ٹھیک ہے 2-1 دن کے بعد جب چھٹی ہوگی سنڈے کی یا فرائیڈے کی جو بھی ہوگی، ساتھیوں کو لے جا کر قبر کو دیں گے۔ ڈاؤٹ سے کال لگایا، کال ریسیو ہو گیا، لڑکا بات کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کیمرہ رکھتے ہیں، CCTV رکھتے ہیں، ریکارڈر رکھتے ہیں، پھٹ جاتا ہے، وہ عالم برزخ کی چیزوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، لیکن یہ فون رنگ کیسے ہوا اور اس کا سالہ کیسے بات کرنے لگا اور اس کے خاندان والے یارو آشنے کیسے بات کرنے لگے، بڑا تعجب ہوا۔ وہ سرویلنس جو کہتے ہیں وہ ٹیکنیک استعمال کر کر اس آدمی تک پہنچا، کہا کہ یہ قبر میں تھا، کون آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ بڑی عجیب داستان اس نے سنائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، عورت کے فتنے سے محفوظ رکھنے کی بھی دعا کرنی پڑے گی۔ ظالم ہے، وہ ناقصاں ہے، بنتی ہے قوموں کو جنت میں پہنچاتی ہے اور بگڑتی ہے ساری قوم کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں جس پیغمبر کی بیوی ایمان لائی وہ ساری قوم مسلمان ہوئی، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں میں جس پیغمبر کی بیوی کافرہ رہی، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، وہ سارے قوم کو اللہ کے عذاب کا شکار کر گئی۔ اصل میں یہ لڑکی اپنے کالج کے ایک چھوکرے سے محبت کیا کرتی تھی، وہ چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس نے ایک مصنوعی قبر بنائی، قبرستان کا جو واچ مین قبر کھودنے والا گورکن جو ہوتا ہے، پیسوں کا لالچ دیا، آکسیجن کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، تاکہ مرد یہ سمجھے کہ اس کی نماز جنازہ ہو گئی اور اس کی تکفین ہو گئی۔ یہ ریکارڈ فرعون کا باوا بھی نہیں کر سکا، نمرود کا باوا بھی نہیں کر سکا۔ عورت اگر تباہی بربادی کے دہانے پر آ جائے، کروڑوں شیاطین پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ عورت جیت کر رہتی ہے۔ کس نے سوچا تھا؟ قبر کا نام لے کر کہتے ہیں کہ پاؤں دھو کر قبر گھر کے اندر آؤ، چھٹی بولو، استغفر اللہ بولو، لیکن مکاری، عیاری، غداری اور اپنے زنا کے مشین کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا حربہ اس نے استعمال کیا۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے، ہزاروں گھر پہ مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے اور رہنے سہنے کے انتظامات کے اعتبار سے، تو فیصلہ یہ لیا گیا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی آقا وہاں قیام پر پائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب باب السلام سے آقا پر سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو باب البقیع سے ایگزٹ ہوتی ہیں، تو باب السلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو داہنی طرف ایک پانی کی ٹنکی ہے، وہاں چوکور، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ انہوں نے دکھا نہیں کہ لوگ اس کا طواف شروع کر دیں گے، بوسہ بازی شروع کر دیں گے، کھڑے ہو کر سیلفی لینا بڑی مصیبت ہے صاحب۔ طواف کے چکر کم یاد رہتے ہیں، جورو کی ہاتھ سے قبر میں ہاتھ رکھ کر سیلفی لیتا ہے۔ اللہ کے کعبے کو ناپاک کر دیا، صفا مروہ کو گندا کر دیا، مزدلفہ کو گندا کر دیا، حرام کی کمائی، رشوت کی کمائی اور
سود کی کمائی کا احرام پہن کر اللہ کے کعبے کو جو ہے گندا کر رہا ہے. خیر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں وہ کیا چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو اللہ نے ہدایت دی وہاں پر بیٹھنے کے لیے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. الحمدللہ ہمارے والد صاحب یہاں امامت کیا کرتے تھے. میں ملاقات کے لیے آتا تو کئی مرتبہ جوہری نماز ہم نے بھی پڑھائی. الحمدللہ مسجد بہت ترقی کر چکی ہے. اللہ اس کے ظاہر کو بھی بنائے، باطن کو بھی بنائے. اللہ ظاہر کو بھی منور کرے، باطن کو بھی منور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ، جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل بنائیں گے. اور بعض روایتوں میں لفظ آتا ہے مثلہ، اس کی طرح. اللہ تعالیٰ تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. تھوڑا بہت قرضہ رہ گیا ہے. اب جو فتنوں کے دور میں، ضلالت کے دور میں، اور اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب کے پس منظر کے دور میں ہمارے حالت بہت خراب آنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہیں 99 کا قتل ہوگا، ایک بچے گا. آپ نے فرمایا کہ مردوں کو کھانے والا جو پرندہ ہے، چیل ہے یا گدھ ہے، وہ کئی دن کئی رات زمین آسمانوں پر چکر لگائے گا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشوں سے زمین بھر جائے گی. اور آپ نے فرمایا الملحمۃ العظمی، بڑی جنگ ہونے والی ہے، اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے حلال روزی اور دعا کے اندر گڑ گڑا کر دعا کرنا اور صدقہ کرنا، خیرات کرنا. اس لیے میری آپ سے معتبانہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کچھ سے حفاظت فرمائے اور دوسروں کی چال اور مکر و فریب سے حفاظت فرمائے. اللہ ایمان پر قائم فرمائے، ایمان پر قائم فرمائے.